پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں انتخابات کے بعد موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ دو صوبے جن میں پنجاب اور سندھ شامل ہے، یہاں پر اسمبلی ممبران نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن ابھی یہاں پر وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ابھی رہتا ہے۔ جبکہ وفاق کی اگر بات کر لی جائے تو وفاقی اسمبلی میں ابھی نہ ممبران نے حلف اٹھایا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم کے حوالے سے تقریب حلف برداری منعقد ہو سکی ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو بھاری اکثریت سے آگے نظر آ رہے تھے، وہ حکومت بنانے میں ناکام رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت قائم کر رہی ہے۔ اس وقت اگر بات کریں ملک میں تو شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، جبکہ صدر آصف علی زرداری سابق صدر آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ صدر کے عہدے پر فائز ہو سکیں گے۔ اسی حوالے سے اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے ایران اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر دخل اندازی کرتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے ایک کارروائی کی ہے، سرجیکل اسٹرائک کی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ جیش العدل کے ایک رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے جو پاکستان اور ایران دونوں جگہوں پر دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ یہ سرجیکل اسٹرائک کیوں کر کی گئی؟ حالانکہ جنوری میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جس پر دونوں ممالک کی جانب سے باہمی رضامندی پر اس بات پہ اتفاق کیا گیا تھا کہ آئندہ ایسے کسی بھی عمل سے گریز کیا جائے گا اور مشترکہ تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی۔ یہ دونوں موضوعات آج کے اس پروگرام میں زیر بحث رہیں گے۔ ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار پروفیسر طاہر ملک، جبکہ ایران کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی۔ اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر اینالسٹ پروفیسر طاہر ملک ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کچھ بات کریں گے انتخابات کے بعد پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ بہت شکریہ طاہر صاحب آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ دو صوبوں میں اس وقت ممبران اسمبلی حلف اٹھا چکے ہیں، وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ابھی رہتا ہے، جبکہ وفاق کی صورتحال ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے کہ کیا تاریخ فائنل کی جائے گی جس دن اراکین اسمبلی حلف اٹھا سکیں گے یا قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں آپ وفاقی حکومت کے حوالے سے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو ایک ضرورت ہوتی ہے آئینی کے صدر اجلاس طلب کرتے ہیں، انہیں سمری موصول ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ مخصوص نشستوں کا پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کل پر اس پہ جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے وہ اس میٹر کو ڈیسائیڈ کرے گا اور پھر اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر ایک بر وقت اور فوری فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کل کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اجلاس بلانا ایک ضرورت ہے۔ پہلا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے اور پھر اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے، تو پھر اسپیکر جو ہے وہ اجلاس طلب کرنے کا اختیار اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس آ جاتا ہے۔ اچھا، شہباز شریف کو نامزد کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہو جائیں گے اور اگلے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، لیکن کیا کچھ درپیش چیلنجز ہوں گے جو شہباز شریف کو جن سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، یا کس طرح کے وہ چیلنجز ہوں گے جو اس سے قبل انہوں نے نہیں ڈیل کیے تھے اور اب وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے لیے وہ مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں؟ میرے خیال سے وہ کامیاب رہے ہیں۔ جو 16 ماہ انہوں نے یہاں گورننس کی ہے اس میں مسائل تو تھے، لیکن انہوں نے بڑا سمارٹلی اگر دیکھیں تو وہ اپنے قائد اور اپنے بھائی کو بھی لندن سے لانے میں کامیاب رہے، اور پھر ان کی جگہ وزیر اعظم بننے میں بھی وہ کامیاب رہے۔ تو اگر آپ شہباز شریف صاحب کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو وہ انہوں نے 16 ماہ میں اپنے مقدمات جو تھے، اپنے کیسز سے بھی ریلیف لیا، اپنے بھائی کی بھی واپسی ممکن بنائی اور اپنی واپسی بھی بحیثیت وزیر اعظم ممکن بنائی۔ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ میاں نواز شریف آ گئے اور اب وہی وزیر اعظم بنیں گے، اور پی ایم ایل این نے کمپین کی، پورے صفحات پہ اشتہارات آئے اور ورکرز بھی بڑے چارج تھے، لیکن سکسیسفلی انہوں نے ود ان دی فیملی اور جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات طے کر کے وہ اب وزیر اعظم بن گئے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کے تنگ کرنے کا تعلق ہے تو تنگ سیاسی جماعتیں نہیں کرتی، بلکہ جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ تنگ کریں تو پھر وزیر اعظم کی کرسی پہ 24 گھنٹے بھی
گزارنا مشکل ہو جاتی. تو پیپلز پارٹی ان کو میرا خیال ہے ایسے تنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کوئی بھی اپوزیشن. اگر آپ 1986 سے محمد خان جنیجو صاحب کے وقت سے دیکھیں تو یہی عمل چلا. تنگ کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ جو عدلیہ ہے اور ہماری مقتدرہ ہے, مقتدرہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں تو میڈیا اور عدلیہ بھی آپ کے ساتھ بہتر مراسم ہوں گے. نہیں ٹھیک تو بس پھر مسائل ہی مسائل ہیں, پھر لوگوں کے ضمیر بھی جاگیں گے, پھر میڈیا میں کمپینز بھی ہوں گی, پھر عدالت میں ریمارکس بھی بدل جائیں گے اور بات نااہلی تک پہنچ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا طاہر صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ جب انتخابات ہوئے اور نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو 3-4 روز تک جو سچویشن تھی یا جو ماحول نظر آ رہا تھا وہ ایسا تھا گویا پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے وہ اکثریت میں نظر آ رہے تھے, اور انہی کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ الحاق کر کے حکومت قائم کی جائے گی. لیکن اب یہ آزاد امیدوار حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان پاکستان میں حکومت قائم کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں تھے؟ دیکھیں اس ماڈل میں یہ ہے کہ آپ کی سیٹیں جیت بھی آئے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ اقتدار دینے والے جو ہیں ان کے ہاں قبولیت نہ ہو. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار مل گیا تھا, انہوں نے اس وقت اکثریت سیٹیں لی, لیکن الیکشن کے نتائج کے بعد غلام اسحاق خان صاحب نے پراسرار خاموشی اختیار کر لی, اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں طلب کرتے. پھر امریکہ انوالو ہوا اور کہا گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا چاہے آپ وزیر اعظم بنا دیں گے پر ہم چلنے نہیں دیں گے. اسی طرح اکثریت مجیب الرحمان نے بھی حاصل کر لی. بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں جو میں نے ایک صبح کلپ سنا ہے جنرل راؤ فرمان علی کا. انہوں نے کہا کہ عوامی لیگ کے جو لوگ جیتے ہیں وہ تو غدار نہیں ہیں, اس کی قیادت غدار ہے, تو اب پارٹی بینڈ ہے, کالعدم ہے, لہذا اسمبلی کا اجلاس میں جب حلف اٹھایا جائے گا تو عوامی لیگ کے اراکین آزاد ہو جائیں گے, ہم ان کو عوامی لیگ کے جو منتخب ممبران ہیں تو مطلب ایسے ہی ہے کہ یہ آپ چاہے الیکشن جیت کے بھی آئے ہیں, آپ کی اکثریت ہے یا اقلیت اکثریت میں بدلی جا سکتی ہے اور اکثریت کو اقتدار سے محروم کیا جا سکتا ہے. یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں, لیکن نئی بات یہ ہے کہ 2024 میں بھی میں یہ آپ کو تاریخ کی مثالیں دے رہا ہوں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایسے ہوا, مجیب الرحمان کے ساتھ ایسے ہوا, یعنی ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے اپنی تاریخ سے. طاہر صاحب ہر جو بھی نئی منتخب حکومت آتی ہے اس کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہوتا ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال کا نظر آتا ہے. اس وقت پاکستان بھی یقیناً ایک طویل عرصے سے اسی تمام تر مسائل کا شکار رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نو منتخب وزیر اعظم ہوں گے یا جو نو منتخب حکومتی اراکین ہوں گے وہ کس حد تک پاکستان کو ان معاشی مسائل سے باہر نکال سکتے ہیں, یہ مسئلے پاکستان کے حل کرتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں کوئی ایسا پلان تو نہیں ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو بیوقوفی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی ملک کی عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو معاملات ہیں یا دوسرے ملکوں, اس کا نقصان کسی ایک سیاسی جماعت کے حامیوں کو نہیں بلکہ پوری ریاست اور قوم کو ہوتا ہے. تو انہوں نے جو وہ لیٹر لکھنے کی بات کی ہے اس کو یہاں پہ ایک بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کہ یہ ریاست کے مفادات کے خلاف. دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ بالکل کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے ان کے پاس کوئی ریفارم پلان نہیں ہے, اور آئی ایم ایف اور وہ طاقتیں ان کو ایسے پیسے دے دے گی کہ ظاہر پاکستان ایک اہم ملک ہے, اسے آئی سی یو میں تو رکھنا ہے. لیکن ہم نے 2 سالوں میں جو 2026 تک جو ہم نے بیرونی ادائیگیاں کرنی اس کے ہمارے پاس سے اس کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا, اور قرض بھی مشکل سے ملے گا. اور آج کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان میں اس سال 21% کم غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی. تو آنے والے جو معاشی حالات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں, اور یہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو آپ کا یہ سوال ہے کہ ماضی میں اس طرح کرنے کے باوجود کبھی کولڈ وار ہوتی تھی, کبھی روس افغانستان میں غصہ ہوتا تھا, اب باہر سے پیسہ نہیں آ رہا, اور باہر سے پیسہ نہیں آئے گا تو آپ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ آپ کے اندر تو اتنی سائز آف اکانومی ہمارا اتنا ہے نہیں. یہ ایک ریئل چیلنج ہے گورنمنٹ آنے والی حکومتوں کے لیے, بہت بڑا چیلنج.
یعنی معاشی صورتحال کی جو بھی مزید پریشانیاں ہوں گی وہ براہ راست عوام پر ہی اس کا اثر آئے گا کہ اگر ہم مزید IMF سے لون لیں گے تو بھی عوام کو بھگتنا پڑے گا, نہیں لیں گے تو بھی عوام ہی سروائیو کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو ہر صورت عوام کے اوپر اس کا رد عمل آئے گا اور عوام کو مزید ایک نئے مہنگائی کے طوفان کے لیے تیار رکھنا چاہیے خود کو. اگر جس طرح عمران خان صاحب نے وہ خط لکھا ہے اور IMF کے نہیں ہوتے تو پھر 500 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, اور پھر آپ ایک اکنامیکلی کرمبل کر لیں گے اور اس سے 25 کروڑ عوام سفر کریں گے. فرض کریں ان کے خط پہ IMF کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں ڈیل کرتے, تو آپ کا تو ہم معاشی طور پہ بالکل کرمبل کر جائیں گے نا, اور ہمارے ہاں افراط زر بھی پیدا ہوگا. اسٹیٹ صرف نوٹ چھاپے گی اور ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا اور کولیپس ہو جائیں گے ہم معاشی طور پہ. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں قرض بھی لینا چاہیے, اور قرض سے نکلنے کے لیے ایک اکنامک اسٹریٹجی کی بھی ضرورت ہے. وہ دونوں طرف ہم نہیں بنا رہے کہ کیسے غیر ملکی سرمایہ آئے گا, اکنامک ایکٹیویٹی کیسے جنریٹ ہوگی, مارکیٹ کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا, معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا, خسارے میں چلنے والے اداروں سے کیسے ہم جان چھڑائیں گے, بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کیسے پوری کریں گے. اس کے لیے کوئی ایسا پلان ہماری سیاسی پارٹیوں کے پاس نہیں. جو معیشت کا ایلیٹ کا کنٹرول ہے ہماری اکانومی میں, جو ان کے پرکس پریولیجز ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ان کو فارم ہاؤسز چاہیے, بڑے گھر چاہیے, مفت پیٹرول چاہیے, مفت بڑی گاڑیاں چاہیے, مفت پلاٹ چاہیے, مفت ڈیے چاہیے, بیرون ملک علاج چاہیے. اس سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. صاحب نواز شریف صاحب کی جب پاکستان واپسی ہوئی تھی تو انہوں نے لاہور میں ایک بڑے مجمع سے خطاب کے دوران بھارت کے ساتھ تجارتی مراسم بحال کرنے کی یا ایک مرتبہ پھر تعلقات استوار کرنے کی بات کی تھی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جب مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے پاکستان میں اور پاکستان بھی معاشی طور پر ایک کرائسس سے گزر رہا ہے, تو اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مراسم ایک مرتبہ پھر قائم ہو سکیں گے یا تجارتی راہداری پھر سے کھولی جا سکے گی؟ وہ میرے خیال میں اس وقت نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم نہ بنانے کی وجہ ایک یہی ہے کہ ان کے آنے سے یہ جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے, بہرحال وہ ہمارا اختلاف جو بھی ہو, وہ ایک تجربہ کار سینئر سیاستدان ہے, گورننس کا انہیں تجربہ ہے وزیر. تو جمہوریت جو کمزور ہوئی ہے تھوڑا, وہ وزیر اعظم ہوتے, آصف علی زرداری صدر ہوتے, تو ہماری جمہوریت مضبوط ہوتی. اور دوسرا, خارجہ پالیسی میں ہمیشہ کی طرح وہ نارملائزیشن کی طرف جاتے, وہ ریجنل ٹریڈ کی بات کرتے وہ انڈیا. تو یہ ان کی ان وجوہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں ان کے چھوٹے بھائی کو ترجیح دی ہے. جو یہ کام اگر کریں گے بھی تو پہلے ان سے پوچھیں گے کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے, تو اول تو وہ پوچھیں گے ہی نہیں کہ بھئی مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت. تو میاں نواز شریف کو یہ سزا بھی دی گئی ہے کہ وہ اگر آئیں گے تو جمہوریت بھی مضبوط ہوگی اور خارجہ پالیسی میں وہ اپنی ویژن بھی لائیں. دوسرا جو سوال ہے, اب اگر چینج آف ہارٹ ہو بھی جاتا ہے, ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ انڈیا سے تعلقات بہتر بھی کرنا چاہیے, تو نریندر مودی جو ہیں وہ ماضی کے تجربات کو رکھ کے جو ان کی پوزیشن ہے میرے خیال سے انٹرسٹڈ نہیں ہو. انہوں نے اعلان لاہور کر کے دیکھا ہے, انہوں نے بہت سارے انیشیٹو لے کے دیکھا ہے. تو پھر جنرل مشرف آ گئے, انہوں نے ایک ایفرٹ کی, پھر اور حکومتوں نے کی, پھر دوبارہ نواز شریف آ گئے, انہوں نے کی. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کو تھوڑا دیکھیں گے کہ پاکستان پہلے اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان سے معاملات بہتر کریں گے تو اس سے خطے انڈین اکانومی بھی بہتر ہوگی اور انڈیا کے بھی مفادات. تو اب وہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا, ہمیں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اس دوستی یمن سے. یہ بھی ایک بڑا خطرناک انڈیا میرے جان ہے. اور وہاں کے جو انتہا پسند ایک پارٹی حکمران ہے تو وہ مسلم دشمنی پہ ہی ان کی سیاست ہے, اور انتخابات کا یہ سال ہے تو فوری کوئی امکان نہیں. لیکن پاکستان کو ریجنل ٹریڈ کرنا چاہیے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں, ہم چائنا کے سوا کسی سے تجارت نہیں کر. دنیا کا کوئی ایسا بیوقوف ملک ہے کہ جو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے تجارت نہ کرے, اپنے لوگوں کو خوشحال نہ ہونے دے, انہیں بھوکا مر رہے, ان کے لیے چیزیں مہنگی دے. کوئی دنیا کا ملک بتا دے کہ جو تجارت اس وجہ سے نہ کرے کہ ہمارے دوسرے ملکوں سے کبھی ہم افغان بارڈر بند کر دیتے ہیں, کبھی ایران بارڈر کر دیتے ہیں, اور انڈیا تو ہے ہی دشمن ملک. یعنی پیاز ٹماٹر آلو سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ آپ یہاں اتنی مہنگائی ہوئی ہے اور لوگ ترس رہے ان چیزوں کے لیے, آبادی آپ کی اتنی ہے, اور ایگریکلچرل پروڈکٹ آپ تیسرے ملکوں سے منگوا رہے ہیں, یوکرین سے.
تو ریجنل ٹریڈ ہونا چاہیے اور اپنے عوام کو خوشحال رکھنا چاہیے. جو ریاستیں یا قومیں اپنے عوام کی خوشحالی کا نہیں سوچتی تو وہ پھر ایسے ہی نارتھ کوریا، لیبیا اور اس طرح کے ملک بن جاتے ہیں، ایتھوپیا ناکام ریاستیں بن جاتی ہیں. ان کے لوگ اپنی زندگی کا داؤ لگا کے تیسرے چوتھے ملکوں میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا، امریکہ کے اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ شروع میں انتخابات کے فوری بعد جو آزاد امیدوار تھے ان کی حمایت میں کچھ بیانات دیتے ہوئے نظر آیا، اور یہ بات بھی کی گئی کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں. لیکن اب جب مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کس طرح کا برتاؤ کر سکتا ہے، یا اس نو منتخب حکومت کے ساتھ امریکہ کا کیا رویہ ہوگا، یا وہ کیا مراسم قائم کرنا چاہے گا؟ دیکھیں، امریکہ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن جو پالیسی ہے ان کا ایک ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہے، اور اس وقت جو وہاں پارٹی ہے ڈیموکریٹ، تو دنیا بھر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کی شفافیت پہ ان کی ایک پوزیشن ہے، لیکن ان کا انٹرسٹ پاکستان میں کسی جماعت سے نہیں ہے. ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ محدود بھی ہوئے. افغانستان کے کیس کو دیکھ لیں دوسرا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سٹیبل گورنمنٹ رہے اور یہ ایک نیوکلیئر کیپیبل سٹیٹ ہے، اور یہاں کے لوگ جہاں کوئی انتہا پسند آ گئے اور اس کا کنٹرول نہ حاصل، اس طرح کے 3-4 ان کے مفادات ہیں. اور کوئی ایسی ریاست نہ رہے بنے جو خطے میں امن کو خراب کرے. تو اس لیے وہ رسمی بیان تو انہوں نے دیے، لیکن ان کو کوئی اس طرح سے شدید ایک نقطۂ نظر سامنے نہیں آیا کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے یا اور چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ. تو اس طرح کے بیانات تو ضیاء الحق دور میں بھی آ جاتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایک فیلئر یہ بھی رہا ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز انہوں نے سارے انوائے کی. انہوں نے عرب ممالک جو دوست ہیں ان کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ڈیکورم ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے، ان کو ناراض کیا ہے. امریکہ کے باب میں امریکہ انہیں کیوں سپورٹ کرے گا؟ آپ نے ایک سائفر لہرایا اور وہ اس کو پبلکلی آپ نے اس ملک کو گندا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں کہ امریکہ میں یہ فیلنگ پائی جا رہی ہے کہ آپ روس کا دورہ کیوں کر رہے ہیں یا آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں. یہ ایک لاؤڈ تھنکنگ ہوتی. اور رشیا میں اگر آپ انویسٹر ہوگا تو وہ کہے گا کہ پاکستان یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ فیصلہ تو اس ریاست نے خود کر رہا ہے، لیکن ان کو پبلک ڈاکومنٹ بنانا، لہرانا کہ ٹھیک ہے جی بھٹو صاحب نے کیا تو پھر کیا ہو گیا، بھٹو صاحب کے بعد پھر ہمیں ریاستوں کو ان ملکوں کے ساتھ تو چلنا ہوتا ہے، وقتی آپ کو مائلیج حاصل ہو جاتی ہے. تو فورن پالیسی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جذباتیت سے نہیں بلکہ حقیقت پسندی سے ان کو آگے لے جائے. عمران خان صاحب باہر آئیں گے، دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہوں گے نا. تو پھر اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہو؟ جب محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور آئیں تو لوگوں نے کہا نہیں جی ہم امریکہ کے خلاف نعرے لگے، انہوں نے منع کیا اور درست منع کیا. وہ عالمی سیاست کو سمجھ رہی تھی کہ روس بحیثیت ایک عالمی طاقت زوال پذیر ہو رہی اور امریکہ کو ہم یہاں گالیاں نکال رہے ہیں. تو یہ ایک جو بیوقوفانہ طرز عمل ہے سیاسی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں نعرے لگا دینے، امریکہ کے خلاف، روس کے خلاف کبھی نعرے لگا دیے کہ روس والے، ان سے نعروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. قوم حکمت عملی سے آگے بڑھتی ہے. بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے، اور ہم نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور نومنتخب حکومت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی، ان سے بھی گفتگو کا آغاز کریں گے اور پاکستان اور ایران تعلقات کے حوالے سے خاص کر کے ذکر کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی انتخابات کے بعد پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ہی سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی. بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. آپ مجھے یہ بتا دیجیے سب سے پہلے تو کہ آپ معاملات کس طرح سے بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ صوبوں میں حکومتیں قائم ہونا شروع ہو چکی ہیں، وفاق میں تاحال سلسلہ شروع نہیں ہوا، معاملات کب تک طے ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ پہلی تو بات ہے کہ جو الیکشن کے بعد جو حکومت بن رہی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، اور ایک طریقے سے یہ سوالات اس لیے صحیح ہو جاتے ہیں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا کہ الیکشن کے بعد یا ہر ایک کو یہ پتہ تھا کہ کس قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے. کیونکہ جب آپ نواز شریف کو لے کے آئے تھے اور وہاں پہ
ایئرپورٹ کے اوپر اس کے سگنیچر دیے گئے تھے, نادرا چلی گئی تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس الیکشن کی جو مورل اتھارٹی ہے, جو مورالٹی ہے, اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی جو مورالٹی ہے, اور اس کے بعد کمشنر پنڈی کا جو بیان آیا, پہلا جو بیان آیا وہ انہوں نے اپنی ول سے دیا تھا, اور اس میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ایک سرگودا کے اے ڈی سی آر تھے, انہوں نے ریزائن کیا. ان کی اسٹیٹمنٹ چلی کہ جی میں نے بہت ٹارچر کی رات گزاری ہے اور 35 سال میری سروس ہے, تو میں اور کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو اب اس قسم کی جب حکومتیں بنتی ہیں, اور ٹھیک ہے اس میں کوئی پرائم منسٹر بھی الیکٹ ہو جائے گا, کوئی کی آپ کو سندھ کا حالات آپ کو پتہ ہیں, سندھ میں جو 12 سال پیپلز پارٹی نے کرپشن اور رول مس مینجمنٹ, مس گورننس اور جو تباہی و بربادی کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. پھر وہاں پہ جس طرح بدماشی سے لوگوں کو الیکشن ووٹ ڈلوائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور جو وہاں کے لوگ ہیں جن کے اوپر چارجز لگے ہوئے تھے, آغا سراج درانی, شرجیل میمن صاحب جیسے, اور جو کچھ پیر پگاڑا صاحب نے فرمایا کہ 3 سیٹیں ہمیں تحفے میں دے گی, ہم نے وہ واپس کر دی ہیں 2 سیٹ. تو اس الیکشن کے نتیجے میں میرا جو ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے بیک گراؤنڈ میں بننے والی حکومت جو ہوتی ہے وہ اس میں لوگ عہدے تو لے لیں گے, یا پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے, اس کے بعد عہدے بھی لے لیں گے, چیف منسٹر بھی بن جائیں گے, لیکن نہ تو وہ اخلاقی, نہ تو وہ قانونی طور پہ لوگ ان کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کریں, نہ اخلاقی طور پہ ایکسیپٹ کر لیں. تو بننے دے جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن جب بھی ان نیچرل چیز ہوتی ہے, جب بھی اگینسٹ دی رولز اینڈ ریگولیشنز چیز ہوتی ہے, تو وہ ٹیمپریری فیز تو رکھتی ہے, اس کو پرماننٹ فیز دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. غضنفر صاحب, آئی ایم ایف کا ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے, اور یہ نومنتخب حکومت کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضے کی قسط حاصل یا نیا قرضہ حاصل کرنا ہے, جو پاکستان کی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے نہایت اہم سمجھا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا عمران خان کے آئی ایم ایف کو خط لکھنے والی بات کے حوالے سے یا اس عمل سے کوئی پاکستان کی معاشی صورتحال متاثر ہو سکے گی؟ کیا آئی ایم ایف قرض روک لے گا, یا اگر قرضہ دے گا تو کیا اس سے صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ آئی ایم ایف کے قرضے سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے, معاملات خراب ہوں گے, اس لیے کہ اب مجبوری ہے آئی ایم ایف کا قرضہ تو لینا ہے. اس حکومت نے, نگران حکومت نے, آپ دیکھ رہے ہوں گے $6 ارب کا قرضہ تو انہوں نے لے لیا یہ 3-4 مہینے میں, وہ بھی آپ کے اوپر قرضہ چڑھ گیا. اب آپ کا کتنے $8 ٹریلین روپیز کے اوپر پاکستان کا جا کے اس وقت ڈیٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے. تو آپ آئی ایم ایف کا قرضہ تو لیتے ہیں ڈیٹ پیمنٹ ری پیمنٹ کرنے کے لیے. ابھی 1100% آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیٹیشن پہ جو ہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں, پرسوں 39% اور قیمتیں بڑھی ہیں. رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے یہ حکومت بنے گی. رمضان میں ویسے ہمارے جو جتنے چور قسم کے انڈسٹریلسٹ ہیں, اور جو چوری کا, چور چکاری اچکوں کا جو ایک ماحول ہے ہمارے بزنس سرکل کا, وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے تو 1 مہینہ کمانے کا ہوتا ہے, تو ہم تو اسی 1 مہینے میں کماتے ہیں. تو وہ جو شاہ خرد و نوش کی قیمتیں جہاں کے بیٹھیں گی, کیا یہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لے گی؟ کیا یہی شہباز شریف تھا جو پرائم منسٹر رہا پی ڈی ایم کے زمانے میں, کیا اس نے کنٹرول کر لیا تھا؟ اس کے زمانے میں ڈالر کہاں جا کے بیٹھا, پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا کے بیٹھی. تو آئی ایم ایف کے 2 سیگمنٹ ہیں, ایک ہے کہ حکومت کو قرضہ ملے, حکومت, تو دوسرا یہ کہ اس قرضے کا ایفیکٹ جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو لوگوں پہ. اگر تو اس کا پازیٹیو ایسا ایفیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہو جس میں لوگوں کی مشکلات آسان ہو, تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے. لیکن اگر اس کا اثر یہ ہو کہ لوگوں کے لیے مشکلات بڑھے عام زندگی میں, تو پھر وہ قرضہ جو ہے وہ تو صرف اوپر والے لوگوں کو اپنی کک بیکس کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا. تو مجھے نہیں پتہ لگتا, آئی ایم ایف کا اسٹیٹمنٹ تو ایک آئی ہے کہ جی ہم پاکستان کی نئی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہوں گے, لیکن انہوں نے جو لاسٹ ٹائم جو بات کر کے جو آپ کے اوپر تباہی و بربادی کا ایک نظام عائد کیا ہے کہ اب لوگوں کے, ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 30,000 روپے, اس کا بجلی کا بل ہے 15,000 روپے, گیس کا بل 15,000 روپے اور بجلی کا بل 15,000 روپے, تو وہ کھائے گا موئے کے سر, کیا کھائے گا وہ جا کے؟ تو یہ افیکٹ آئے گا آئی ایم ایف کا آنے والے دنوں میں اگر ڈیل ہو بھی گئی تو.
اچھا، تھوڑا سا ایران کے ساتھ اب تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ایران نے پاکستان کی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے دخل اندازی کی ہے اور جیش العدل کے اہم رہنما کو نشانہ بنایا ہے جو پاکستان میں متعدد دہشت گردی کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ایک مرتبہ پھر سرجیکل اسٹرائک کی گئی، ایک مرتبہ پھر دخل اندازی کی گئی۔ ایک ماہ قبل بھی ایسی ہی صورتحال رونما ہوئی تھی، دونوں ممالک کے سفراء کے درمیان تبادلے ہوئے، دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، معاملات بہتر کرنے کی بات کی گئی، لیکن پھر اس طرح کا یہ عمل کیا ثابت کرنے کی کوشش ہے؟ ایران کے اندر اپنی بڑی ڈسپیرٹی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایران کی IRGC اور جو ایران کی پولیٹیکل حکومت ہے ان کے درمیان بہت زیادہ بڑے وائڈ ڈفرینسز ہیں اور ہر ایک اپنی اتھارٹی کو ہے جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہاں پولیٹیکل انرسٹ کے ساتھ ایک پالیسی انرسٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور ایران کے اندر بہت ساری یہ جو IRGC کی ڈکٹیشن ہے یہ چلتی ہے انڈیا سے لنک کر کے یا را سے لنک کر کے، کیونکہ جتنے وہاں پہ انڈین کانسولیٹس ہیں ان کے اندر را کے دفاتر جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کا مقصد ہے پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی ایرانین کو یوز کر کے در اندازی پہنچانا۔ اب جیش العدل جو ہے بنیادی طور پہ اس کا آپ کو پتہ ہے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سیستان میں ہے، بنی تھی وہاں پہ بنی تھی، اور جو ان کا لیڈر ہے اس کو وہ بھی وہیں پہ مارا گیا تھا، اور بلکہ انہوں نے پاکستان کے اندر جماعت الاحرار کے نام سے لا کے بہت گڑبڑ پھیلائی اور یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کو بڑھایا۔ پاکستان نے اس کے اوپر بڑا صبر کا مظاہرہ کیا، کبھی ایران میں ان کیمپوں کو ہٹ نہیں کیا جہاں پہ یہ BLA BRA اور BNA کے لوگ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں پاکستان میں دہشت گردی بلوچستان وہ رہ رہی تھی، لیکن جب ایران نے پاکستان کے اوپر اس قسم کی بات کی تو پاکستان نے بھی میزائل مارا۔ پھر آپ نے دیکھا وہاں پہ جو لوگوں کی ویڈیوز آئیں اور جو آڈیوز آئیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں مارا گیا ہے، اور ایران نے کہا کہ جی وہ لوگ تو ایرانی نہیں تھے۔ تو یہ ایران کے اندر جو یہ ایک ہائی ہینڈڈنس کا تصور ہے اور وہ جو اپنے انقلاب کو لے کے دوسروں کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت پرانی ایران کی ڈیزائر ہے۔ اب پاکستان نے اس چیز کو کلیریفائی بھی کیا، اگر یہ نہیں ہوگا تو ایران اور پاکستان کے درمیان اس قسم کی چپکلیں چلتی رہے گی۔ کوشش تو کی گئی ہے کہ جی اس چیز کو حل کیا جائے۔ دوسرے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ویکنس یہ تھی کہ پاکستان کے اندر نگران حکومت تھی، اور کیئر ٹیکر حکومت کی اتھارٹی کو یا ان کی کریڈیبلٹی کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور ویسے بھی اس کیئر ٹیکر حکومت نے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی اپنی کریڈیبلٹی تو لوز کر دی تھی، تو وہ پرائم منسٹر کی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ کوئی ریپرزنٹیٹیو یا کسی قسم کا ایسا شخص ہے جس کے اندر سے کوئی پالیسی اوریجنیٹ کرتی ہے، کیونکہ جو انٹرنلی پاکستان میں جو کیئر ٹیکر حکومت کے ہوتے ہوئے ہو رہا تھا وہ آپ کی نظروں سے گزر رہا تھا پری الیکشن فیز میں کس قسم کے واقعات ہوئے۔ تو پاکستان کوشش تو کر رہا ہے کہ جی ایران کے ساتھ واقعات ٹھیک رہیں، اور آنے والے دنوں میں دونوں ممالک جو ہے وہ ایک بہتری کی فضا میں کام کریں، کیونکہ جو کوئی دنیا ہے اس یوکرین کے حساب سے غزہ کے حساب سے وہ اس انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران کے حالات خراب ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کون انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے یا کس کا مفاد وابستہ ہو سکتا ہے کہ ایران پاکستان کے تعلقات میں تناؤ آ جائے یا برادرانہ تعلقات نہ رہیں، یا دونوں ممالک کے درمیان خراب تعلقات میں کون زیادہ انٹرسٹ لیتا نظر آتا ہے؟ امریکہ ایکسپلائٹر ہے بہت بڑا، امریکن ایڈمنسٹریشن، امریکن CIA اور امریکن کانگریس اور امریکن کانگریس مین جو ہیں اس خطے میں پاکستان ایران کے درمیان تعلقات خراب کرنا یا تعلقات کو نہ بڑھنے دینے کا بنیادی ایلیمنٹ جو ہے وہ امریکن فارن پالیسی اور امریکہ کی پاکستان کے اوپر ڈکٹیشن ہے۔ رجیم چینج ہوا پاکستان میں، امریکہ نے کرایا، کوئی شک نہیں ہے۔ امریکہ نے کہا کہ جی آپ اس قسم کی حکومت لے کے آئیں جو آپ کے سامنے اب موجود ہے، جس قسم کی حکومت آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران گیس پائپ لائن جب شروع ہوئی تھی تو ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی۔ ایران چائنا کے ساتھ تو بارٹر ٹریڈ کر رہا تھا کہ ایران چائنا کو گیس دے دیتے، وہ تیل دیتا تھا، ان سے دوائیاں لے لیتا تھا، باقی سامان لے لیتا۔ پاکستان کے ساتھ بھی تھوڑی بہت لمیٹڈ بارٹر ٹریڈ سمگلنگ کے طور پہ چل رہی تھی، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ چونکہ آپ LCs نہیں کھول سکتے اور آپ پیسے پیمنٹ نہیں کر سکتے، ڈالر میں پیمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ایران پاکستان گیس لائن پائپ لائن اس لیے آگے نہیں چل سکی۔ اب یہ ہماری حکومتوں کی کمزوری ہے، ہم اس میں امریکہ کو کیا بلیم دیں؟ آپ اگر امریکہ کو باپ تصور کر کے ہر چیز جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے، اور یہاں پہ ہمارا الیکشن کمشنر پاکستان کے پریزیڈنٹ سے نہیں ملے گا بلکہ جا کے امریکن امبیسڈر سے ملنے کو ترجیح دے گا، تو آپ بتائیے نا، پھر امریکہ تو آپ کو لاتے مارے گئی، وہ تو مطلب کام کروائے گا آپ کو اپنا۔ امریکہ کی تو فارن پالیسی یہی ہے کہ ملکوں کی کنپٹی پہ گن رکھو اور کہو کہ ساڑی گل مانو،
ہماری بات مانو نہیں تو ہم گولی مار دیں گے. تو امریکہ کی پالیسی ہے نا ہائی ہینڈڈنیس کی. جو ملک نہیں سنتے ہیں وہ ملک کامیاب رہتے ہیں, جو ملک امریکہ کی بات چیت کو نہیں سنتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اب دنیا میں دیکھیے نا غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح تباہی ہو رہی ہے. جو آئرلینڈ نے سٹانس لیا ہے انہوں نے اٹھا کے اس کے ایمبیسڈر کو نکال دیا. جو برازیل نے سٹینڈ لیا ہے, جو وہاں پہ دنیا میں باتیں ہو رہی ہے, جو اسپین نے انٹرسٹ لیا ہے, اس کا کیا کر لیا امریکہ نے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو امریکہ کے آگے لگا لیں گے تو پھر اسی طرح کے حالات خراب ہوں گے. اور ان حالات کو خراب کرنے کا ایکسپلائٹر جو ہے وہ بنیادی طور پہ امریکن پریشر ہے, جس سے پاکستان حکومت جو ہے وہ دم نہیں مارتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ اب نومنتخب حکومت آئے گی یہ اس سلسلے میں کوئی حکمت عملی بنا سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ بنا سکتے ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ بنائیں, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جو حکومت کی جو فارمیشن ہوئی ہے اس میں کس کس کے اس میں امریکہ کا کتنا انٹرسٹ شامل ہے, اور کس طرح وہ پاکستان کو روس سے بھی دور رکھنا چاہتا ہے, کس طرح امریکہ جو ہے سی پیک کے خلاف رہا. اور سی پیک کے جو خلاف ان کا بیان تھا وہ اوپنلی آتا رہا, وہ کوئی جھپی چھپی بات نہیں ہے. اور ابھی بلکہ سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے جو چیئرمین ہے سٹیون کے کیا نام ہے اس کا, اس نے جو پاکستان کی نئی حکومت کرنے کے اوپر جو بیان دیا اور جو امریکن کانگریس میں حالانکہ خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف پاکستان کی کوئی بات ہو تو اس پہ افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب وہ پریشرائز کریں گے نا پاکستان جو اس حکومت کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ فریجائل ہے, کولیشن کی کس طرح بنی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا, چودھری نثار نے کہا ہے کہ مبارکباد دینے والے بھی شرمندہ اور لینے والے بھی شرمندہ ہیں. تو اس طرح کی حکومت جو بنی گی اس کو پھر پریشرائز کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. تو اگر آئی ڈونٹ تھنک سو یہ جو کمنگ فارمیشن آف دی گورنمنٹ ہے یہ کسی طرح بین الاقوامی پریشر کے آگے کھڑی ہو سکے گی. امید کرنی چاہیے کہ شاید کچھ راہ نکل آئے. بہت شکریہ. برگیڈیئر غضنفر ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان ایران تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم نے گفتگو کی. 29 فروری سے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہونا ہے جس میں تمام منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے, جس کے بعد 9 منتخب وزیر اعظم بھی حلف اٹھائیں گے اور پاکستان کو ایک نیا وزیر اعظم مل جائے گا. لیکن اس وقت جو ایک ہر عام شہری کے ذہن میں سوال ہے کہ پاکستان کے ان انتخابات کے بعد یا اس نئی حکومت کے آنے کے بعد کیا کچھ تبدیل ہوگا اور اس کی زندگی میں کیا بہتر تبدیلی آ سکے گی, یہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.